نہیں لگتا ہے میرا وادی کشمیر میں، دل نہیں لگتا ہے میرا وادی کشمیر میں، لکھ دے طیبہ کا سفر یا رب میری تقدیر میں، لکھ دے طیبہ کا سفر میری تقدیر میں، یا رب میری تقدیر میں، پر اگر ہوتے تو پھر پر اگر ہوتے اڑ کر پہنچ جاتا، مگر پر اگر ہوتے تو پھر اڑ کر پہنچ جاتا، مگر باندھ رکھا ہے غریبی نے مجھے زنجیر میں، نعرے تکبیر۔ علی جناب قاری محمد ارسلان صاحب جو بہت ہی خوبصورت تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز فرما رہے تھے، اور آپ لوگ بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت کر رہے تھے۔ آئیے حاضرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کے بعد اگر کسی ذات کا مرتبہ ہے تو شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، جس کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، جس کی شان کو بیان کیا جائے۔ آئیے چلے اس کالی کملی والے کے دیار میں، جس کے سنگ در پر پہنچ کر اخلاق اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے، اس محسن کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے کسی شاعر کو دعوت کلام دیا جائے، جس کے احسان پوری دنیا کے اوپر ہے۔ اس عادل کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے کسی شاعر کو دعوت کلام دیا جائے، جس کی عدالت کی دنیا پوری عدالت کی محتاج ہے۔ آئیے چلے اس نبی برحق کے دیار میں، جس کے سنگ در پر پہنچ کر اخلاق اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس سخی کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے کسی شاعر کو دعوت کلام دیا جائے، جس کے سخاوت کے ڈنڈے زمین سے آسماں، آسماں سے لامکا، لامکا سے تحت الثری تک بستے ہیں۔ اس محسن کائنات عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی پیش کرنے کے لیے کسی شاعر کو دعوت کلام دیا جائے، جس نے انسانیت کا پیغام دیا، اپنائیت کا پیغام دیا، اتحاد کا پیغام دیا، اخوت کا پیغام دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ گالیاں دیتے تھے، پتھر پھینکتے تھے اس پر لوگ، وہ عجب انسان تھا جو سب کو دعا دیتا رہا۔ آپ لوگ تھوڑا بیدار ہو، آپ لوگوں کی ایک یہاں سے ذمہ داری بڑھتی ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ کے شاعر کا اگر شعر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیے گا، نہ سمجھ میں آئے تو واہ واہ کہیے گا، لیکن کچھ کہیے گا ضرور، کیونکہ ہندوستان ہے اور ہندوستان کے اندر خاموش نہیں رہا جاتا ہے۔ آپ لوگ ایک مرتبہ لہک کے بولے سبحان اللہ، اس طریقے سے نہیں، کیمرہ چل رہا، آپ کو آپ کے چہرے جو ہے حسین چہرے آپ کو کیمرے کے اندر قید کیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ یوٹیوب پر چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ منبی مشاعرہ میڈیا ہمارے بڑے بھائی محبوب بشر صاحب کا ہے، انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ ان کا یوٹیوب چینل وائرل بھی ہو رہا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ آپ کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ کیمرے کے اندر جب نظر آئے تو پورے ملک ہندوستان کے اندر آپ کے دکھانا ہے
کہ سورتپور والے لوگ کس طریقے سے شاعر کا کلام سنتے ہیں، کس طریقے سے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے جب شاعر اگر کوئی کلام پڑھے تو آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ کے اس کا حوصلہ افزائی فرمائیں، اور اگر کسی کو انعام دینا ہے تو پابندی لگائی نہیں گئی، دے بھی سکتے ہیں، ٹھیک؟ تو بولے مچل کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کہ گالیاں دیتے تھے پتھر پھینکتے تھے اس پر لوگ، وہ عجب انسان تھا جو سب کو دعا دیتا رہا۔ شاید اسی لیے کپل سباہی نے کہا تھا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے دوستو، آپ کو ایک شاعر سے ملاقات کرانے لے چل رہا ہوں، آپ کے سورتپور سے سیدھے رامپور کی ادبی سرزمین پہ لے چلتا ہوں، اور ایک ایسے گھرانے کا انتخاب کرتا ہوں جہاں شاعری جنم لیتی ہے، اسی آنگن کا ایک پھول اور خلقتا لب و لہجہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ استاد محترم علی جناب ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب کے صاحبزادے کا ہے۔ علی جناب محمد فہیم رامپوری صاحب سے گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ ان 4 مصروں کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، یوں پل بھر میں گئے آئے شرع عرش مصطفیٰ، سدرا پہ جبریل کا پر بولتا رہا، سدرا پہ جبریل کا پر بولتا رہا۔ استقبال کریں اپنے محبوب شاعر کا، علی جناب محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نظامت فرما رہے نقیب ہندوستان علی جناب جکی احمد حسنی صاحب، اور ذکر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مطلق شعر پڑھتا ہوں بطور خاص، لہجہ فرمانے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کون کرے گا، کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کے کون کرے گا، محمد کا ادا کون کرے گا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمانے، جی عطا دیکھیے گا اسٹیج والے جو ذرا ہے بیدار ہو جائیں، پڑھتا ہے بطور خاص۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کون کرے گا، کون کرے گا، آہا واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہے بطور خاص ملاحظہ فرمانے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کون کرے گا، محشر میں گنہگار کی مولا سے شفاعت، محشر میں گنہگار کی مولا سے شفاعت، محشر میں گنہگار کی محشر میں گنہگار کی مولا سے شفاعت، آقا آقا نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، کیا کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی محبت کا سلام۔ سوا کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کون کرے گا۔ ایک بار بچہ کے پورا بلبہ کہوں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اپنے ابو سے محبت کرتے ہیں، ایک بار بچہ کے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کی محبت کو سلام کرتا ہے فہیم رامپوری۔ آئیے دوستو، ماں کے حوالے ایک شعر پڑھتا ہوں بطور خاص، لہجہ فرما لیں۔ یا
رب میرے ماں باپ تو میرے بڑا دے یا رب میرے ماں باپ تو میرے بڑا دے یا رب میرے ماں باپ کے یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے ورنہ 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 میرے جینے کی دعا کون کرے گا ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا ورنہ میرے جینے دعا کون کرے گا حق ہے زندہ باد زندہ باد بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا سلام آئیے دوستوں مدینے کے حوالے ایک مطلق شعر پڑھتا ہوں جی عطا بطور خاص ملاحظہ فرما لیں چاند ہے مدینے کا چاند ہے چاندنی مدینے کے چاند ہے مدینے کا چاندنی مدینے کے چاند ہے مدینے کا چاند ہے مدینے کا چاندنی مدینے کے ہر طرف ہے دنیا میں ہر طرف ہے دنیا میں روشنی مدینے کے ہر طرف ہے دنیا میں روشنی مدینے کے یہ بھی بطور خاص سے ملاحظہ فرما لیں میرے برمانگا لوٹ کر کبھی گھر کا میرے برمانگا لوٹ کر کبھی گھر کا میرے برمانگا میرے بھرے ناگا لوٹ کر کبھی گھر کا کاش مجھ کو مل جائے کاش مجھ کو مل جائے ارے نہ تیرے مدینے کاش مجھ کو مل جائے نعرے تکبیر نعرے تکبیر فہیم رام پوری صاحب فہیم رام پوری صاحب واہ بھائی واہ زندہ باد زندہ باد بہت تو فہیم زندہ باد زندہ باد بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما دیں چاند ہے مدینے کا چاندنی مدینے کے چاند ہے مدینے کا اور یہ شعر دیکھیے گا بطور خاص کہ رحمتوں کے سائے میں رحمتوں کے سائے میں زندگی گزرتے ہیں رحمتوں کے سائے میں زندگی گزرتے ہیں رحمتوں کے سائے میں رحمتوں کے سائے میں زندگی گزرتی ہے کتنی خوبصورت ہے کتنی خوبصورت ہے زندگی مدینے کی کتنی خوبصورت ہے زندگی مدینے کی اور یہ بے شرط خاص ملاحظہ فرما لیں
سب گواہ بن جائے، سب گواہ آئیے قسم کھانے، سب گواہ بن جائے، آئیے قسم کھانے، سب گواہ بن جائے، اللہ 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 سب گواہ بن جائے، آئیے قسم کھا لے، ہم کبھی نہ چھوڑیں گے، ہم کبھی نہ چھوڑیں گے، ارے دوست مدینے کی ہم کبھی نہ چھوڑیں گے، دوستی مدینے کی، اس کو میں بٹھاتا ہوں کیا اپنے خانہ دل میں، اس کو میں بٹھاتا ہوں اپنے خانہ دل میں، اس کو میں بٹھاتا ہوں، اس کو میں بٹھاتا ہوں اپنے خانہ دل میں، بات جب بھی کرتا ہے، بات جب بھی کرتا ہے، ارے مولوی مدینے کی بات